اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین واللہ یحب الصابرین۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ آپ گفتگو سے واقف ہیں کہ کس طرح کاروان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم نے حسینی کاروان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تاریخ میں کیا گزر رہا ہے، تاریخ کیسے آگے بڑھ رہی ہے، ماحول کیسے بدل رہا ہے۔ ایک مختصر سا اشارہ کر دیں کہ بارہا ہم نے دیکھا ہے، اور خود ہم بھی اس سے گزرے ہیں۔ جب ہم ہماری نوجوانی میں تھے، ٹین ایج میں تھے، تو جب بھی ہم مجلسوں میں اٹینڈ کرتے تھے تو جو بیان کیا جاتا تھا اس سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ ایک دن یزید اٹھا اور اس نے بیعت مانگی۔ امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، تو کہا ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے، اور امام مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ پھر یزید نے اپنے کچھ جاسوسوں کو مکے میں بھیجا تاکہ امام کو قتل کیا جائے، تو جلد بازی میں بہت تیزی سے امام نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور وہ کوفے کی طرف بڑھ گئے۔ اور یہ جو سیناریو پریزنٹ کیا گیا ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت سوال ذہن میں آتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی؟ کیا امام ڈر گئے تھے جو اتنی تیزی سے وہ مدینہ سے چلے گئے؟ کیا مکہ امن نہ تھا؟ وہاں امام چند مہینے رک چکے تھے، تو وہاں اصحاب بھی تھے، لوگ ملنے آ رہے تھے، تو کیا انہیں وہاں پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی؟ اور اتفاقاً یہی سوال آج کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے، اور اس میں سے کئی سوال ہم سے پوچھ۔ اس 10 دن کا جو ہم نے ہدف رکھا ہے، گول رکھا ہے، وہ یہ کہ ہم تاریخ کو کھول کر دیکھیں گے۔ ایسے تو مطالب بہت زیادہ ہے، ہر لیٹر میں ایک متن ہے، ایک بیان ہے، ایک اشارہ ہے۔ امام کو 1200 خط بھیجے گئے تھے، اور ہر خط میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وعدہ صرف ایسا نہیں کہ مولا آ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں، ہر خط کا ایک انداز تھا۔ لیکن ہم وہ ساری ڈیٹیلز میں اور جزیات میں نہیں جائیں گے، جو مین ایونٹس ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تاریخ کو اس طرح سے دیکھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ جو پرسیپشن اس وقت ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے ذہن میں ہے وہ کلیئر ہو جائے، تاکہ کل جب صدائے حسین بلند ہو، جب ہم کہہ رہے ہیں صدائے حسین، ہم کہہ رہے ہیں زمانے کے حسین جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ تو جس طرح اس زمانے میں بے جھجک 72 کھڑے ہو گئے تھے، آج 72,000 کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مقصد معلوم ہے، ہدف معلوم ہے، طریقہ معلوم ہے، اور انداز معلوم۔ انداز شجاعت کا انداز عقل کا انداز، لاجک ہے۔ انداز یہ سفر محبت کا جو کمال تک پہنچائے۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے کاروان حسین کی جو بات کی تھی، یہاں بھی ہمارے لیے کچھ باتیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک فردی دین نہیں ہے، ایک اجتماعی دین ہے، یعنی انڈیویجول ریلیجن نہیں ہے، سوشل ریلیجن ہے۔
آپ کہیں گے سوشل ریلیجن کا کیا معنی ہے؟ سوشل ریلیجن کا یہ معنی ہے کہ ہماری گیدرنگ سوشل ہونی چاہیے، اسی لیے اسلام میں نماز جماعت کی اتنی تاکید کی گئی ہے، نماز جمعہ کی اتنی تاکید کی گئی ہے، عید کی نماز میں اور زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم اسے سوشل ریلیجن کہہ رہے ہیں۔ یا دیکھیے، اگر پیٹرن آپ دیکھیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ ہر دن 3 نماز جماعت ہونی چاہیے، ایک صبح، ایک ظہر جو کہ ظہر اور عصر ہوتی ہے، مغرب عشاء، تاکہ آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں ہر روز ملے اور ایک دوسرے کی خبر ہو۔ آج جو آئسولیشن میں ہم رہ رہے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مومن بھائی کی حالت کیا چل رہی ہے، یہ ایسا نہ ہو، ہمیں خبر ہو کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے۔ کسی دن، ایک دن 2 دن ایک شخص نہیں آتا ہے، یعنی کوئی مشکل ہے، فوراً آپ احوال پرسی کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے کہ بھئی 2 دن سے آپ جماعت نماز میں نہیں آئے، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ اسی لیے ہر روز۔ پھر کہتے ہیں نماز جمعہ کے لیے ایک پیریمیٹر بنایا گیا ہے 4 کلومیٹر کا، کہ یہ سارے لوگ یہاں جمع ہو۔ تو پہلے ایک سوشل گیدرنگ جو چھوٹی گیدرنگ ہے، پھر ایک بڑی سوشل گیدرنگ، پھر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی جو بات ہوتی ہے وہاں اور بڑا دائرہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جمع، اور بڑی سوشل گیدرنگ۔ اور سال میں ایک بار حج کا انعقاد کیا جاتا ہے، منعقد ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مومن وہاں جمع ہو۔ تو سمجھ رہے ہیں، اسلام نے حتی عبادت کو بھی ایک سوشو پولیٹیکل اینگل سے دیکھا ہے، اور وہ انداز رکھتا ہے کہ دین کو آپ انڈیویجول دین مت سمجھے کہ میں اپنے گھر میں بند کمرے میں جو کر رہا ہوں، میرا دین میرے ساتھ، آپ کا دین آپ کے ساتھ۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ تو اسلام سوشل ریلیجن، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا ظاہری۔ اس میں ایک باطنی ایسپیکٹ بھی ہے جہاں پر بارہا مومنوں کو انکریج کیا جاتا ہے۔ سوری، میں تھوڑے انگلش الفاظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان یہاں موجود ہے، تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے بات سمجھنا۔ بار بار اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کو گروپس میں کیا کیجئے، دستے جمعی انجام دیجئے۔ دعائے توسل کرنا ہے، آئیے گروپ میں انجام دیجئے۔ شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھنا ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہتے نہیں، آئیے گروپ میں انجام دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے انڈیویجول اسپرچویلٹی، اور ایک ہوتا ہے سوشل اسپرچویلٹی، جو آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملے گی، جہاں سوشل اسپرچویلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سوشل اسپرچوئل لیول اونچا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ کلچر اور وہ سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے جو آثار ہے اور دین کے جو احکام ہے، یہ ساری سوسائٹی مل کر اسے انجام دیتی ہے، اسے برپا کرتی ہے۔ بہت سادے انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے تقریباً سب نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ دیوار پر ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو نام ہے وہ ہے غفور، رحمان، رحیم، قیوم، رازق۔ دین آپ سے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کمال یعنی کیا؟ کمال یعنی یہ جو صفتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صفتیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے۔ جب یہ صفتیں آپ کے اندر پائی جائے گی تو آپ ربانی بنیں گے۔ دین چاہتا ہے آپ ربانی بن جائے۔ دین یہ نہیں کہہ رہا آپ رب بن جائے، آپ ربانی بن جائے۔ سمجھ رہے؟ تو جب یہ صفتیں ہمارے اندر آئے گی تو ہم ربانی بنتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب میں کہہ رہا ہوں یہ صفتیں ہمارے اندر آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار اس صفت کو ہم دکھا دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں تو یہ صفت ہمارے اندر آ گئی۔ مان لیجئے سال میں ایک بار میں
رزق تقسیم کرتا ہوں، غریبوں میں، فقراء میں، دوستوں میں، مہمانی گھر میں دعوت کرتا ہوں، لیکن سال میں ایک بار کرتا ہوں، کیا کوئی مجھے رازق کہے گا؟ کسی نے غلطی کی ہے تو اسے میں 1000 میں سے 5 بار معاف کرتا ہوں، تو کیا کوئی مجھے غفور کہے گا؟ کب مجھے غفور کہا جائے گا، کب مجھے رازق کہا جائے گا؟ جب میں اس صفت کو اپنے اندر ایسے اتار لوں کہ ہمیشہ جب میرے سامنے یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو آپ مجھ میں یہ صفت پاتے ہیں، صبر ہے، معاف کرنا ہے، بخشائش ہے، مہربان ہونا ہے، محبت جتانا ہے۔ تو جب دائمن ریگولرلی آپ کسی کے اندر یہ حالت دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ شخص ایسا ہے، بالکل ویسے جیسے نیگیٹو صفاتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایک شخص مہینے میں ایک بار غصہ ہو جاتا ہے تو آپ اس سے نہیں کہتے یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے۔ شارٹ ٹیمپرڈ کب کہتے ہیں آپ؟ جب آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی ہر چھوٹی بات پہ اسے غصہ آ رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ شخص شارٹ ٹیمپرڈ ہے۔ اسی طرح پازیٹو صفت کے لیے بھی بار بار جب یہ صفتیں نظر آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس شخص میں یہ صفت ہیں۔ اسے کہتے ہیں ان صفتوں کو اپنے اندر زندہ کرنا اور ربانی بن جانا۔ جب یہ صفتیں ایک شخص میں آ جاتی ہے تو وہ ہو گیا انڈیویجول اسپرچل لیول۔ لیکن یہ صفتیں اگر اس سوسائٹی کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے تو اسے کہلاتا ہے اسپرچل، سوشل اسپرچولیٹی۔ اور دین اس لیے نہیں آیا ہے کہ ایک شخص کو ربانی بنائے یا ایک شخص کو کمال تک پہنچائے، دین اس لیے آیا ہے کہ ساری سوسائٹی کو، جامع کو کمال تک پہنچائے اور ربانی بنائے۔ ٹھیک ہے، اگر اب یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ممکن ہے ہر سوسائٹی میں کچھ ایسے افراد موجود ہو جو ربانی ہے، لیکن اگر اس سوسائٹی میں اکثر افراد ایسے ہو کہ میں ربانی کے اپوزٹ میں شیطانی صفت استعمال کروں گا، کہ سوسائٹی میں زیادہ لوگ شیطانی ہو اور بہت کم افراد ربانی ہو، تو سوسائٹی کا کلچر، سوسائٹی کا بیہیویئر، سوسائٹی کی تھنکنگ، سوسائٹی کی اپروچ، آپ بتائیے ربانی ہوگی یا شیطانی؟ اب جب شیطانی ہوگی، اب یہاں سے ہماری اصلی بحث شروع ہوتی ہے۔ اگر سوسائٹی کی تھنکنگ شیطانی ہوتی ہے تو سوسائٹی کے ڈیسیشنز بھی شیطانی ہوں گے، اور جب ڈیسیشنز شیطانی ہوں گے تو دشمن بڑی آسانی سے انہیں گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری سوسائٹی میں جو ہم مومنین ہیں، جو اہل البیت کے پیروکار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، مومنین بارہا ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ آئیے دعائے کومیل میں آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ دعائے کومیل ہمیں اخلاق سکھاتی ہے۔ ظلم تو نفسی، اپنی نفس پہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیے، گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ عید کی نماز پڑھتے ہیں، قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ۔ پھر دیکھیے کہتے ہیں ہمیں ویسے زندہ رکھ جیسے، ہمیں وہ نعمتیں دے جیسے تو نے محمد و آل محمد کو دے، اور ان مصیبتوں سے نکال۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری زندگی کو سنکرنائز کر دے اہل البیت کی زندگی سے۔ وَمَمَاتَ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ، ہماری موت کو بھی سنکرنائز کر دے۔ تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے انڈیویجول اخلاق، انڈیویجول نفس کی گروتھ اور رشد، پروگریس، اور ایک ہوتا ہے سوشل گروتھ اور سوشل پروگریس۔ جب سوسائٹی پروگریس کرتی ہے، پھر سے میں انگلش ورڈ یوز کروں گا، پوری سوسائٹی اسینڈ کرتی ہے خدا کی طرف، حرکت کرتی ہے خدا کی طرف، کمال کی طرف۔ جو میں پہلی شب سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حسینی کاروان حرکت کر رہا ہے، یعنی وہ حرکت کر رہا ہے خدا کی طرف، اسی لیے یہ کاروان توحیدی اور الہی ہے۔
لیکن یہی ایسپیکٹ اگر سوسائٹی سے مسنگ ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی ڈسینڈ کرتی ہے، اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو سوسائٹی خدا کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے وہ شیطان کی طرف. بلکہ اگر میں قرآنی لینگویج یوز کروں تو جو سوسائٹی نور کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے وہ ظلمات کی طرف بڑھ رہی. اس لیے خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یعنی پوری کائنات میں دو سسٹم ہے، ایک نور کا سسٹم، ایک ظلمات کا سسٹم. یا آپ انڈیویجولی یا سوسائٹی کے طور پر بڑھ رہے ہیں نور کی طرف، اور اگر نور کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر قطعاً یقیناً ظلمات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے. اب یہ ہم ہمارے زمانے میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی میں کس طرف بڑھ رہا ہوں، اور کیا میرا تنہا اس راستے پر بڑھنا کافی ہے یا مجھ پر اس سے زیادہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم معمولاً کہتے ہیں نا ہم آپ کی قبر میں تھوڑی آنے والے، آپ ہماری قبر میں تھوڑی آنے والے. لیکن اس سے زیادہ ہم کچھ اور کہتے ہیں، اور دن میں ایک بار نہیں، دن میں 10 بار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. آفرین. ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف میں اپنا نہ سوچوں کہ مجھے خدا کی طرف بڑھنا ہے، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں سب کو لے کر آگے بڑھوں. اب آپ کو سمجھ آیا کیوں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں قیام کر رہا ہوں میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. ورنہ اگر کچھ افراد کو پہنچانا ہوتا، کمال تک پہنچانا ہوتا، نور تک پہنچانا ہوتا، تو وہ تربیت کر رہے تھے اپنے خاص افراد کی. بحث یہ نہیں ہے کہ 5 کو پہنچانا ہے، 12 کو پہنچانا ہے، 72 کو پہنچانا ہے، نہیں، پوری امت کو پہنچانا. ہم کہہ سکتے کیا ضروری ہے؟ کہتے کیونکہ میں خدا سے ہر روز دن میں 5 بار نماز میں 10 بار یہ آیت پڑھ کر وعدہ کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں امت کی. اب عزیزو، اگر یہ امت، یہ سوسائٹی اس طرف نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کا زوال آپ کو امام کی زندگی میں نظر آئے گا. کہ جیسے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ساری سوسائٹی زوال، بلکہ رسول خدا کی شہادت کے بعد سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے امت مسلمہ زوال کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کچھ خاص افراد تھے جن کو تربیت تو کی گئی تھی، وہ اسینٹ تو کر رہے تھے، باقی کی جو امت تھی ان میں سے کئی لوگ جن کا منافقانہ رول تھا وہ اپنا کام کر رہے تھے. کیونکہ جان لیجئے اگر یہاں سے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں تو یہاں سے شیطان اور اس کے ایجنٹس اور خناس وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. تو جہاں پیغمبر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور سلمان کو سلمان فارسی محمدی بنا رہے ہیں، ابو ذر کو ابو ذر غفاری وہ 90 درجے پر پہنچا رہے ہیں ایمان کے، تو وہاں سے شیطان اور اس کے ایجنٹس اور خناس بھی کام کر رہے ہیں اور منافقین کی گروہ بھی تیار ہو رہی. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی ہونے کے ناطے کس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں. آپ نے نور کی صدا پر لبیک کہا تو پھر آپ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ ظلمات کی صدا پر لبیک کہتے ہیں تو آپ یزید کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہی بات ہم اس زمانے میں اور اس سوسائٹی میں دیکھ سکتے تھے. تو جو کل بات ہم نے کی کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پر، مکہ میں کیا مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، کوفہ میں کیا ہو رہا تھا،
کیوں لوگ اتنی آسانی سے بہکاوے میں آ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا. اسلام زبان پر تھا، سجدوں کے نشان کے طور پر پیشانی پر بھی تھا، لیکن دل میں نہیں اترا. اسی لیے خط تو لکھے گئے امام حسین کو. جیسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، خط آنا شروع ہو گئے، اور ایک نہیں کئی خط آئے، اور بعد میں بھی آتے رہے. لیکن جیسے ہی تھوڑی مصیبت آئی، جیسے ہی درہم اور دینار چمکنے لگے، فوراً سوسائٹی نے اپنا رخ بدل دیا. تو کل آپ نے دیکھا، اب میں تاریخ کی طرف بڑھ رہا ہوں، کل آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مینا میں خطبہ دیا، 200 صحابی موجود تھے، 500 تابعین موجود تھے، 200 صحابی نے تائید کی کہ ہاں مولا آپ حق پر ہے. تو مولا کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بات حق ہے تو تمام بنی ہاشم تک یہ بات پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہماری مدد کے لیے اٹھے. کیوں؟ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ خدا کے احکام پامال نہ ہو جائے، یا بھلائے نہ جائے، فراموش نہ ہو جائے. اب دیکھیے، امام اگر دعوت بھی کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ بننا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کے احکام اور دین باقی رہے. اور یہ ان کے بیان میں بہت ہی واضح ہے. اب اگر ایک طرف سسٹم نور کام کر رہا ہے تو سسٹم ظلمات بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا. تو جیسے مغیرہ نے اپنا آئیڈیا دیا، وہاں کا سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، اور وہاں بھی لوگ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے. مغیرہ نے وعدہ کر دیا کہ کوفے سے میں تمام بیعت لے آؤں گا. دوسرے افراد بھی پہنچ گئے، انہوں نے بھی وعدہ کر دیا کہ ہم مختلف جگہوں پر جائیں گے، تیرے لیے بیعت لے کر آ جائیں گے، تیرے بیٹے کے لیے، یزید کے لیے. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے، ہم رسک نہیں لے سکتے. تمام منطقوں کے، لوکیشنز کے فرمان روا کو، والی کو، حاکموں کو بلایا، اپنے کوٹ میں بٹھایا، اور ان سے گفتگو شروع کی. بلکہ آپ کہہ سکتے پہلے خطبہ دیا. خطبے میں اس نے اسلام کی امپورٹنس کو سمجھایا. دیکھیں، ہاں، یہ نہ سمجھے کہ جو منافق ہے وہ بہت آسانی سے، جلدی سے پہچانا جا سکتا ہے. نہیں، آ کر اس نے اسلام کی امپورٹنس کو بتایا. پھر وہ آ کر خلافت کی امپورٹنس کو بتاتا ہے کہ خلافت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم چاہتے ہیں حکومت اسلامی باقی رہے تو ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے. پھر وہ ان سب سے کہتا ہے کہ تم میرے ٹیم کے اور میرے دوستوں کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو. کیوں؟ کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے. اب آپ سمجھیں گے، ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو کتنے سادے اور سمپل لوگ تھے کہ اگر کوئی خدا کا نام لے کر آ جاتا، رسول کا نام لے کر آ جاتا، تو فوراً انہیں لگتا کہ یہ تو دیندار ہے، اور اس پر بیعت کرنے وہ دوڑے دوڑے چلے جاتے. جبکہ یہ لطف مجالس امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہم مومنوں کے شعور کو اتنی بلندی ملی ہے کہ اگر شیطان آ کر بھی ہمارے سامنے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے خدا کا نام اور رسول کا نام لیتا ہے تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں. میں صرف ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں گا، جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. کچھ تھے جنہوں نے آ کر مومنوں سے کہا آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو، اور ایک لہر دوڑ پڑی مومنوں میں کہ ارے وہ ہمیں عید مبارک کہہ رہے ہیں، اب تو وہ ہماری طرف ہو گئے. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. لیکن یہ دشمن کا حربہ ہے کہ وہ آپ کو بہلا پسلا کر اپنی طرف، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کے پولیٹیکل کیمپینز میں ڈونیشنز بھی دیے ہیں. تو یہ ہمارے شعور کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا شعور کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے دشمن کہاں اور
دوست کہاں, حق کہاں اور باطل کہاں. تو اس نے جمع کر لیا سب کو اور کہتا ہے کہ اطاعت کرو, مانو, کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے. پھر یہ یزید کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے اس کا علم کتنا بالا ہے, اس کے علم کے درجات کتنے اونچے ہیں, پولیٹیکلی یہ کتنا سٹرانگ ہے, کتنا سمارٹ ہے. اور پھر یہاں پر یہ وہی اسٹریٹجی چلتا ہے جو آج آپ کو پائی جاتی ہے, کہ اس نے یہ سارے گروپ میں اپنے کچھ لوگوں کو تعینات کر دیا تھا دینار اور درہم دے کر, اور وہ اٹھ کر یزید کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یزید شجاع ترین فرد عرب ہے, کوئی کہتا ہے وہ زیبا ترین اور موسٹ ہینڈسم لکنگ مین ہے, کوئی کہتا ہے اس کے علم کا کیا کہنا, کوئی کہتا ہے اس کے تقوی کا کیا کہنا. اور لوگ جھانسے میں آ کر وہاں پر فوج اس پر بیعت کرتے ہیں. تو ہر منطقے کا فرمان روا حاکم بیعت کر چکا ہے. مغیرہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا فلان فلان منطقہ تو بہت آسان ہے, کوفہ میں لے آؤں گا, بصرہ میرے دوست لے آئیں گے, بچا کیا؟ مدینہ اور مکہ, اسے آپ کو حل کرنا. تو یزید کا باپ 1000 افراد کو لے کر, جس میں سے آدھے لوگ جنگجو اور سپاہی ہیں, انہیں لے کر مدینہ پہنچتا ہے اور خطبہ دیتا ہے کہ یزید پر بیعت کرو. اچھا صرف یہ نہیں, دیکھیے تحدید صرف امام حسین کے زمانے میں اس کی موت کے بعد نہیں ہوا, وہ مدینہ میں کھلے عام وارننگ دے رہا ہے, یزید پر بیعت کرو, جو بیعت نہیں کرے گا اسے تلوار کی دھار سے گزرنا ہوگا. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب وہ خود زندہ ہے, صلح باقی ہے, امام حسین بھی موجود ہے, اور وہ یزید کو لے کر منطقے بے منطقے, لوکیشن بائی لوکیشن جا رہا ہے اور بیعت لے رہا ہے. پھر اسے پتا چلتا ہے کہ امام حسین تو مکہ کی طرف چلے گئے کیونکہ حج کا موسم تھا, اور دوسرے افراد جو اس کی نظر میں تھے کہ ان سے بھی بیعت لینا ضروری ہے, وہ بھی اس وقت مکہ میں موجود ہے. تو فوراً وہ اپنا سارا لشکر لے کر مکہ پہنچ جاتا ہے, حج کو انجام دیتا ہے. جیسے ہی حج ختم ہو جاتا ہے, کہتا ہے خانہ کعبہ کے بازو ممبر لگاؤ, مکہ میں ممبر لگاؤ. ممبر لگایا گیا, لوگوں سے کہا سب یہاں رک جاؤ. پھر ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے. تو مکہ میں حاجیوں کے بیچ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے, وہاں پر امام حسین کو لایا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے, میں نے آپ کے حق میں صرف نیکی کی ہے لوگوں کے بیچ میں. دیکھیں اسی لیے تو جو سب سے سخت ترین فرد ہمارے لیے اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں یہ بات اسٹیبلش کرنا کہ یہ منافق ہے, کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ بہت ہی مہربانی سے اور ادب سے پیش آتا تھا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کے حق میں صرف نیکی کی ہے, میرا بیٹا یزید آپ کے بھائی کی طرح ہے, تو آپ اسے بیعت کریں. جیسے ہی یہ سننا تھا, ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر. اس کا ذکر آگے آئے گا, اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. اور فوراً وہ معاویہ کو, یزید کے باپ کو کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے تو یہ کیا ہے, تو نے تو اس کو قتل کیا ہے, تو نے تو یہ پامال کیا ہے, تو نے تو یہ غلط کیا ہے, تو نے تو بیت المال ایسے یوز کیا ہے, اور تو چاہتا ہے ہم بیعت کرے. تو یزید کا باپ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے, چینج ہو رہے لوگ, کہ پہلے میری طرف مائل تھے کیونکہ میں نے ابا عبداللہ الحسین کو میں نے ادب دکھایا, تو پہلے میری طرف اٹریکٹڈ تھے, اب بدل رہے ہیں. تو فوراً اشارہ کرتا ہے, 4 سپاہی جا کر عبداللہ ابن زبیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے اس کی گردن پر تلوار رکھ دو, اگر ایک لفظ بھی یہ نکالا تو فوراً گردن قلم کر دینا.
پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، تقریباً سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دیا ہے، لیکن اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو اس کی خلافت کامل، سمجھ رہے ہیں امامت کا درجہ، پوری امت نے بیعت کر دیا، حسین نے بیعت نہیں کیا تو خلافت کامل نہیں. اتنا امپورٹنٹ تھا کہ امام حسین بیعت کرے، ورنہ کیا ضرورت ہے وہ امام حسین کے پیچھے پڑ جائے کہ نہیں بیعت کرو، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو بیعت پوری ہوئی ہی نہیں ہے. تو لوگوں سے کہتا ہے کہ سب نے بیعت کر لی، یہ باقی ہے، یہ نہیں کریں گے تو بیعت پوری نہیں ہوگی. اسی لیے میں چاہتا تھا تم سب کے بیچ میں انہیں بیعت کے لیے دعوت کروں تاکہ یہ اس بات کا انکار نہ کر سکے. یعنی ایک طرح سے سوشل پریشر، جسے ہم کہتے ہیں پیئر پریشر. آپ کو لگ رہا ہے یہ سارے ماڈرن ٹیکنیکس ہے، پیئر پریشر، سوشل پریشر، انفلوئنسنگ پبلک اوپینین، یہ سارا آپ ابھی پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں، آپ کو لگتا ہے یہ دشمن کے حربے، بھائی ان سے ہی سیکھا ہے. اسی لیے تو ظالم استعمال کرتے ہیں، آج زمانے کے ظالم اسی کو تو استعمال کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا میں جو انفلوئنسنگ ہوتی ہے اور جو انفلوئنس کرتے ہیں ان کو انفلوئنسرز بلایا جاتا ہے. ریشے سمجھیے، روٹس کہاں پر ہے. تو کہہ رہا ہے میں ان سب کے سامنے چاہتا ہوں کہ آپ کو دعوت کروں تاکہ آپ انکار نہ کر سکیں. پیئر پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ امام حسین کچھ کہتے، کچھ لوگوں نے شور و غل شروع کر دیا اور ایسے جتایا کہ امام حسین نے بیعت کر دی ہے، اور صلواتیں پڑھی جانے لگی، لوگ آنے لگے، یزید کو بیعت کرنے لگے. اس فوج میں سے، اس بھیڑ میں سے کچھ لوگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے امام تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ یزید کو کبھی بیعت نہیں کریں گے، پھر آپ نے بیعت کیسے کر دی؟ تو مولا کہتے ہیں ہم نے بیعت نہیں کی، اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسا دکھایا ہے کہ ہم نے بیعت کی ہے. اور لوگ، یہی بات میں آپ کو جو آج کے جلسے کے بگننگ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان، آپ کی روح، آپ کا قلب ربانی ہے تو پھر امام سے متصل ہے. پھر چاہے کوئی آ کر آپ کو ورغلائے، آپ جانتے ہیں اگر امام نے کہہ دیا کہ میں یزید جیسے کو بیعت نہیں کروں گا تو وہ کبھی نہیں کریں گے. پھر آپ کتنی دور ہو، آپ کو پتا ہے کہ باطل کے پاس یا باطل کے سامنے میرے مولا نہیں جھکنے والے. تو کہتے ہیں ہم نے بیعت نہیں کی، یہ دکھا رہا ہے ایسے کہ یہ ہم نے بیعت کر دی ہے. اور پھر وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہی کچھ ہی مدت میں یزید کا باپ واصل جہنم ہوتا ہے. لیکن اس بحث کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ماجرا یہاں تک پہنچا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ امت مسلمہ میں یزید کے باپ کے مرنے سے پہلے 80% یزید کی طرف ہو چکے تھے. اور اس میں جو بڑے بزرگ تھے، یا تو وہ شہر سے نکالے گئے تھے، یا تو ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا، یا ان کی گردنوں پہ تلوار رکھ کر انہیں ڈرا دیا گیا تھا کہ زبان کھولو گے تو گردن اڑا دیں گے، یا انہیں زندانوں میں بند کر دیا گیا تھا. اسی لیے امام نے کہا کہ یہ جو رین آف ٹیرر ہے، یہ خوف کی جو حکومت ہے، یہ جو اپارتھائیڈ ریجیم کی طرح اسے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اسے مجھے توڑنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں قیام کر رہا ہوں. ہاں عزیزو، اور امام کا قیام جو ہوا ہے وہ کامیاب ترین قیام رہا ہے، جو کہ آپ نے انگلش لیکچر میں سنا ہے کہ یہ جو ڈیفائنس تھا، یہ جو قیام تھا، ریولیوشن تھا، وہ آج تک زندہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور اس قیام کو یاد کرتے ہیں اور اس قیام کے حصہ ہونے میں فخر کرتے ہیں.
عزیزو اب جو کچھ راتیں ہیں بہت سخت راتیں، اب جو کچھ راتیں آئیں گی ایک بہت سخت راتیں، مخصوصاً میری ماؤں کے لیے بہت سخت۔ ان چند راتوں میں جن کا ہم ذکر کریں گے ماؤں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ جو کچھ افراد ہیں یہ اتنے کم سن تھے، یہ اتنے کم سن تھے، لیکن ان کی ماؤں نے شجاعت دکھا کر انہیں اپنے مولا پر قربان کر دیا۔ ہاں عزیزو، کربلا میں مائیں موجود تھی، ان کے ارمان بھی موجود تھے۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بیٹا پروان چڑھ جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، میرے بیٹا صاحب اولاد ہو جائے، ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے۔ لیکن ہائے کربلا کی مائیں، ان کے کیا ارمان تھے؟ ان کے ارمان تھے کہ میرا بیٹا میرے مولا پر قربان ہو جائے، میرے بیٹے کا سینہ برچی سے چھلنی ہو جائے، میرا بیٹا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے، میرے بیٹے کے گلے پر تیر چل جائے، لیکن میرے زمانے کے امام پر آنچ نہ آئے۔ ہاں عزیزو، یہ جو مائیں تھی کربلا کی، انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ امام حسین ایک قافلہ لے کر چلے تھے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، اور جب انہیں قتل کر دیا گیا تو اس قافلے کا سالار زینب بن گئی تھی، قافلہ سالار زینب بن گئی تھی۔ ہاں لیکن عزیزو، جو قافلہ حسین لے کر چلے تھے اس میں عباس تھے، اس میں قاسم تھے، اس میں اون و محمد تھے، اس میں علی اکبر تھے۔ لیکن جس قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے اس میں عباس تو ہے لیکن شان قلم ہے، فرات کے کنارے سوئے ہوئے ہیں، سر بدن سے جدا ہے۔ اس میں قاسم تو ہے لیکن بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، اس میں اون و محمد تو ہے لیکن سر بدن سے جدا ہے، اس میں حسین تو ہے لیکن لاشا تپتی زمین پر، بدن عریان ہے، پیراہن لوٹا گیا ہے، سر بدن سے جدا ہے، نیزے پر بلند کیا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، آپ جانتے ہیں ایک عصر نے امام حسین کا کیا حال کیا، ایک دوپہر نے امام حسین کا کیا حال کیا۔ لاشوں کو میدان سے اٹھا کر لاتے تھے، اتنا ظلم برداشت کیا کہ جب اکبر کے لاشے پر آئے تو کہنے لگے بیٹا تمہارا زخم بابا کی بینائی جاتی رہی۔ جب عباس کے لاشے پر آئے تو کہنے لگے بھیا آپ کے اس حال نے میری کمر توڑ دی۔ لیکن عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں ایک شام نے بی بی کی کیا حالت کی ہے؟ ایک شام غریبہ نے بی بی زینب کی کیا حالت کی ہے؟ جلتے ہوئے خیمے ہیں، خیموں سے بچوں کو بچا رہی ہے، جلتے ہوئے خیمے سے زمانے کے امام کو بچا رہی ہے، بیویوں کو بچا کر لا رہی ہے، صحرا میں جو بچے کھو گئے ہیں انہیں جمع کر کر لا رہی ہے۔ ہاں عزیزو، بیویاں تھک گئی ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اپنی ماں کی گودوں میں چھپ کر سو رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ اچانک ایک صدا آئی، اللہ اکبر۔ جناب سجاد کیا حال دیکھتے ہیں پھپھی اماں شب نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اب کھڑا نہیں رہا جاتا۔
بی بی ضعیف ہو گئی ہے، اپنی مستحب نمازوں کو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، جاننا چاہتے ہیں شام غریبہ نے بی بی کا کیا حال کیا؟ شام غریبہ کے بعد بی بی 2 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ جب مدینہ لوٹی، احساس کرتی ہے اجل نزدیک ہے، تو کہتی ہے عبداللہ اب میرا بستر باہر لگا دو۔ پوچھا بی بی کیوں بستر دھوپ میں لگوانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کا لاشا کربلا کی دھوپ میں تپتا ہوا دیکھا، ہائی یہ زینب کیسے سائے میں بیٹھ جائے۔ عبداللہ کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک پیرہن ہے، جگہ جگہ چاک ہے، پھٹا ہوا ہے، خون آلودہ ہے۔ پیرہن کو دیکھتی جاتی، گریہ کرتی جاتی، کہتی حسین میرے بھائی حسین، پیرہن کو چومتی جاتی، سینے سے لگاتی جاتی، حسین پر گریہ کیا جاتی۔ ہاں عزیزو، بی بی زینب صرف ایک بہن نہیں تھی، ایک ماں بھی تھی۔ کربلا کے میدان میں ارمان تھا میرے 2 چاند جیسے بچے میرے بھائی پر فدا ہو جائے۔ بچے حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے مولا اذن دے دیجئے۔ مولا کہتے ہیں کیسے اذن دے دوں، تم تو عبداللہ کی نشانی ہو، میرے قتل ہونے کے بعد تم زینب کا سہارا ہو، تم تو زینب کی ڈھارس ہو، میں تمہیں اذن نہیں دے سکتی۔ بچوں نے ہاتھ جوڑے، بنتی کی، پاؤں کو چوما، اذن نہ ملی، ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے یا اماں، ماں مجھ سے بہت درخواست کی، ماموں نے اذن نہ دی۔ بی بی کہتی ہے میرے پاس آؤ، ایک راز تمہیں بتاتی ہوں۔ بچوں کے کان میں کچھ کہا، بچے خیمے کی طرف بڑھے، مولا کی طرف چلے، لبوں پر تبسم ہے، جیسے کہ کامیابی کا راز پتا چل گیا۔ خیمے میں آتے ہیں، مولا کے سامنے 2 زانو ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، یک دست یک صدا میں کہتے ہیں ماموں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا وعدہ، بابو آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ ہمیں اذن دے دیجئے۔ ہائے بی بی کا واسطہ دے دیا، ہائے زہرا کا واسطہ دے دیا۔ امام نے بچوں کو گلے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، چاہتے تھے جنگ کے لیے تیار کرے، زرہ پہنائی، بچے کم سن ہے، جنگی ٹوپی پہنانا چاہتے ہیں، بچوں کے سر چھوٹے ہیں، تلوار تھمانا چاہتے ہیں، تلوار زمین پہ کھچی جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں نے مل کے 30 سے زیادہ لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر تاریخ میں ملتا ہے ایک لعین آگے بڑھا، گرز لے کر محمد کی پیٹھ پر حملہ کیا، ننھی سی جان کی ریڑھ کی ہڈی چور چور ہو گئی، گھوڑے سے زمین پر آئے، اون نے دیکھا لعین آگے بڑھا، سر قلم کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کر لعین کو واصل جہنم کیا، لیکن 9 سالہ بچہ کتنی جنگ کرتا۔ ایک صدا بلند ہوئی، مولا ہمارا آخری سلام لینا۔ میدان میں آتے ہیں، کیا دیکھا؟ 2 چاند کے ٹکڑے خون میں غلطا۔ ماتم حسین